کہ ہم نے جو ساموہک پرارتھنا سبھا رکھی تھی اس میں ہماری منشا یہ تھی کہ انسانیت میں یقین رکھنے والے تمام لوگ اس میں شریک ہوں. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ میں جو پردرشن ہوئے اس میں عیسائیوں اور یہودیوں کی بھی بھاری تعداد رہی جو اس ظلم اور زیادتی کی مخالفت کر رہی تھی. دوسرے دیشوں میں تمام لوگوں نے احتجاج کیے ہیں اور تقریباً پوری دنیا اس ظلم اور زیادتی کی مذمت اور مخالفت کر رہی ہے. ہمارے دیش سے بھی میں پردھان منتری جی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے فلسطینیوں کے درد کو سمجھا، ان کے لیے سامان بھیجا، دوائیں بھیجیں، اور ہمارے دیش کی حکومت نے اسرائیل کی مذمت بھی کی. میٹنگ میں شریک ہو کر انہوں نے فلسطین کی حمایت بھی کی. اور یہ ہمارے دیش کا ہمیشہ کا طریقہ رہا ہے کہ ہمارے دیش نے ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا ہے، ظالم کی مخالفت کی ہے. میری کوشش یہ تھی کہ بریلی چونکہ عالمی مرکز ہے، یہاں سے ایک پیغام جانا چاہیے. دعائیں تو روز ہو رہی ہیں، ہر نماز کے بعد ہوتی ہیں، ہر جمعے میں ہوتی ہیں، لیکن کہیں ہمارے اعمال یا ہمارا کھان پان اس قسم کا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو پا رہی ہیں. ہمارے یہاں ماننا یہ ہے کہ ہر اچھے 40 لوگوں میں کوئی ایک ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی دعا قبول ہو سکتی ہے. تو اسی وجہ سے ہم نے اجتماعی دعا، ساموہک پرارتھنا رکھی تھی، اور اس میں ہمارا مقصد یہ تھا کہ اس میں وہ تمام ہمارے ہندو بھائی جو اس ظلم کے خلاف ہیں، مانوتا میں یقین رکھتے ہیں اور ان چیزوں کا وروଧ کر رہے ہیں، بھرتسنا کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی اس میں شامل ہوں اور اپنے جذبات کا اظہار کریں. لیکن ضلع پرشاسن کا میں نے رویہ یہ دیکھا کہ ان کو ہندو مسلم تقسیم کر کے زیادہ مزہ آتا ہے. ہندو مسلمان آپس میں اکٹھے ہو کر نہ بیٹھے، چلانے میں اور لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے میں آسانی رہتی ہے. ہندوؤں کو مسلمانوں کا ڈر دکھا دیا، مسلمانوں کو ہندوؤں کا ڈر دکھا دیا. میری کوشش یہ تھی کہ میرے اس پروگرام میں، جیسا کہ آپ کی جانکاری میں ہوگا کہ کچھ پڑھے لکھے لوگوں نے اس قسم کی چیزیں وائرل کی کہ ہمارا اسرائیل سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم انہیں جانتے بھی نہیں، لیکن چونکہ وہ ملوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں کو کاٹ رہے ہیں، اس لیے ہم ان کی حمایت کر رہے ہیں. یہ پڑھے لکھے لوگوں کی بھاشا ہے. لیکن ایسی بھاشا بولنے والے چند ہیں، اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کسی پر بھی ظلم ہو، کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو، ہمارے ہندو بھائی اس ظلم کے خلاف ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے رہیں گے. تو میں اپنے اس پروگرام کے ذریعے یہ دکھانا چاہتا تھا کہ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے اس لڑائی سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے، جو انسانیت کا قتل کیا جا رہا ہے، اس میں ہندو اور مسلمان تمام لوگوں کو تکلیف ہے اور وہ اس کی مذمت کر رہے ہیں. تو ہماری اس پرارتھنا سبھا میں اگر ہندو بھائی بھی شریک رہتے تو ایک اچھا میسج جاتا اور لوگوں کو یہ لگتا کہ ہندوستانیوں میں ہندوستانیت باقی ہے. اور ہندوستانیت میں اس بات کو مانتا ہوں کہ جیو ہتیا کو بھی پاپ مانا گیا ہے، مطلب کسی چیٹی کو بھی تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے.
وہ لوگ اگر آج قتل و غارت گری کی بات کرتے ہیں اور اس قسم کا ماحول بناتے ہیں تو یہ ہمارے دیش کے لیے اچھی بات نہیں ہے. لیکن ضلع پرشاسن کا دباؤ یہ ہے کہ اگرچہ میں سڑک پہ نہیں کر رہا تھا پروگرام، پرائیویٹ جگہ ہے، اور میرے پروگرام آپ تمام لوگوں نے دیکھے ہیں کہ بہت شانتی پوروک ہوتے ہیں، شانتی سے لوگ آتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں. اس کے باوجود پرشاسن کو کہیں یہ خطرہ ہے کہ سامپردائکتا کا اینگل آ جائے گا یا کیا آ جائے گا. میرے پروگرامز میں سامپردائکتا کا کوئی اینگل کبھی رہا نہیں ہے. لوگوں نے اسے سامپردائک اینگل دینے کی کوشش کی ہے، لیکن میں سامپردائک آدمی نہیں ہوں اور سامپردائکتا کی بات نہیں کرتا. تو اب ضلع پرشاسن، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کو کہیں تشویش ہے، کہیں پریشانی ہے تو ہمیں بھی سہیوگ کرنا چاہیے. انہوں نے اسلامیہ کے بجائے ہمیں 9 محلہ میں اجازت دی ہے. 9 محلہ میں پروگرام کرنے، 9 محلہ مسجد میں پروگرام کرنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. پریشانی اور کشٹ صرف اس بات کا ہے کہ مسجد کے نام پر پھر جو ہمارے ہندو بھائی شریک ہونا چاہتے تھے ان کو دقت ہوگی. تو پھر بھی میں اپنے ہندو بھائیوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنی تکلیف کا جس طرح بھی اظہار کر سکتے ہیں، اور سوشل میڈیا آج ایک بہترین پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ہمارے ہندو بھائی ظلم کے خلاف، زیادتی کے خلاف اور انسانیت کے خلاف جو کام ہو رہا ہے اس کے خلاف آپ لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے. مجھ سے لوگوں نے کہا کہ یہ اجتماعی دعا کا پروگرام بہت لیٹ ہو گیا. ان لوگوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دعا تو پہلے روز سے ہو رہی ہے اور ہمیشہ ہوتی رہی ہے. ہر نماز کے بعد ہوتی ہے، ہر جمعے میں ہوتی ہے. لیکن اجتماعی دعا چونکہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو اجتماعی دعا کا پروگرام رکھا تاکہ ساموہک روپ سے جب دعا کی جائے گی تو یقیناً قبولیت کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں. اس سے زیادہ ضروری میں یہ سمجھتا ہوں اسرائیل کی مذمت، دشمن کا کام دشمنی کرنے کا ہے. ہمیں دشمن سے زیادہ تکلیف ان دوستوں کی ہے، ان عرب ممالک کی ہے، خاص طور سے سعودی میری نظر میں اس یہودی سے زیادہ بدتر ہے جو یہودی فلسطینیوں کی حمایت میں امریکہ میں اور دوسری جگہوں پہ ان کی حمایت میں احتجاج کر رہا ہے. تو سعودی جو اپنے آپ کو فلسطین کا دوست کہتا ہے وہ دوستی کے نام پر صرف باتیں کر رہا ہے، دوستی نبھانے کا کام نہیں کر رہا ہے. تو سعودی کی مخالفت، شدید مخالفت کی جانی چاہیے اور انشاءاللہ ہم بہت جلد سعودی ایمبیسی پہ اس کے خلاف احتجاج کریں گے. دھرنا پردرشن کیا جائے گا اور ان کی مذمت کی جائے گی. ان کے صرف بیانوں سے ہمارا کام نہیں چل رہا ہے، ان کو آنا چاہیے اور اپنی دوستی کا اظہار کرنا چاہیے آ کر. تو یہ ایک میسج جو بریلی سے میسج جاتا ہے وہ پوری دنیا میں جاتا ہے اور پوری دنیا کے لوگوں میں اس کی مانیتا ہوتی ہے. تو بریلی سے ہم اس حوالے سے ہندو مسلم ایکتا کا بھی میسج پاس کرنا چاہتے تھے، لیکن ضلع پرشاسن کو تھوڑی سی دقت محسوس ہوئی تو سہیوگ کرتے ہوئے ہم نے یہ پروگرام تبدیل کیا ہے اور اس میں وینیو چینج کیا ہے ہم نے اپنا. جو لوگ اسلامیہ آ رہے ہیں اسلامیہ کے بجائے وہ 9 محلہ مسجد پہنچیں گے. اور میں نے ہمیشہ لوگوں کو بلایا ہے، پہلی بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پروگرام میں نہ آئیں. وہ تمام لوگ جن کا انسانیت میں یقین نہیں ہے میرے پروگرام میں نہیں آنا چاہیے. جن کا ضمیر مر چکا ہے انہیں میرے پروگرام میں نہیں آنا چاہیے. جو صرف تماشا دیکھنے آنا چاہتے اور عورتوں کی موت کا غم ہے وہ اس پروگرام میں شریک ہوں گے. اس میں ہندو بھی ہوں گے، اس میں مسلمان بھی ہوں گے. تو وہ تمام علماء، وہ تمام ائمہ اور وہ تمام مدرسین
اور وہ تمام طلبہ مشائخین اپنے مریدین اور متوسلین کے ساتھ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی بے چینی کا اظہار جو کرنا چاہتے ہیں، یہ ہم نے جو پلیٹ فارم دیا ہے. بریلی کی بہت بڑی بدنامی یہ بھی ہے کہ بریلی نے ابھی تک کچھ نہیں کیا، بریلی نے کوئی میسیج نہیں دیا ہے. تو ان علماء کو، جن علماء پر یہ الزام ہے کہ وہ انہوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، ان علماء کے لیے میں نے یہ ایک پلیٹ فارم دیا ہے کہ آئیے اور اپنے غم و غصے کا اظہار کیجیے اور شانتی پوروک طریقے سے اپنے ملک کے لیے امن و امان کی دعا کیجیے، ترقی اور خوشحالی کی دعا کیجیے، اور دنیا کے امن و امان کی، دنیا میں امن اور شانتی کی دعا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور میں آپ تمام حضرات سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ جمعے کی نماز کے بعد 2 بجے انشاءاللہ ہم 9 میلہ میں جمع ہوں گے، اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کو ایک اچھا پیغام دینے کی کوشش کی جائے گی. کسی قسم کی کوئی الجھن، کوئی دقت، کوئی پریشانی نہیں ہے. پرشاسن کو جو تھوڑی الجھن ہو رہی تھی وہ بھی میں نے دور کر دی ہے. تو اب کسی قسم کے میں سمجھتا ہوں نہ تو روک ٹوک کی کوئی گنجائش بچتی ہے، اور اگر اس کے باوجود روکا گیا تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضلع پرشاسن اور ضلع پولیس، بلکہ ہمارا شاسن اور ہمارا پرشاسن امریکہ کے ہتھیار بکوانے میں یقین رکھتا ہے، دنیا کے امن میں یقین نہیں رکھتا ہے. میرے لوگ پوری شانتی کے ساتھ آئیں گے، پورے امن کے ساتھ آئیں گے، اور میں تمام لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جو لوگ میرے اس پروگرام میں شریک ہونا چاہتے ہیں بلا کوئی نعرہ لگائے خاموشی کے ساتھ آئیں گے اور خاموشی کے ساتھ واپس جائیں گے، دعا میں شریک ہوں گے. دوسری بات، خواتین سے میں نے اپیل کی ہے کہ اپنے گھروں میں رہ کر نماز فجر کے بعد کم سے کم 1 سپارہ تلاوت ضرور کیا جائے گا، اور 1.25 لاکھ بار آیت کریمہ کا ختم کیا جائے گا. یہ خواتین خانہ دار کے لیے ذمہ داری ہے ان کی، اور یہ انہیں کام کرنا چاہیے. اپنا آیوجن کیا 9 میلہ مسجد پہ رہے گا یا اس کا کوئی شانتی مارچ بھی وہاں سے باہر نکلیں گے یا جاپن میں دیا جائے گا؟ نہیں، اس میں شانتی مارچ، اشانتی کہیں ہے نہیں. اشانتی جہاں ہے وہاں کے لیے ہم دعا کرنے جمع ہو رہے ہیں. تو ہمیں اپنے ملک سے کوئی شکایت نہیں ہے. ہمارے ملک کی بھومکا بھی ٹھیک رہی ہے. شروع میں تھوڑا اسٹینڈ غلط ہوا تھا، لیکن اس کو انہوں نے پھر احساس کر لیا اور اس چیز کو درست کر لیا. آج عام ہندو تک یہ میسج نہیں پہنچا ہے کہ ہمارا دیش فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اسرائیل کے ساتھ نہیں کھڑا ہے. اور میں یہاں تک کہتا ہوں کہ میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہوں. 2024 میں چناؤ میں ان کی مدد کرنے کو تیار ہوں. اگر بھارتیہ جنتا پارٹی اسرائیل سے اپنے سفارتی تعلقات ختم کر لے، ان کو دیش ماننے سے انکار کر دے، اپنے جو ایمبیسڈر ہیں وہاں سے انہیں واپس بلا لیا جائے، تو میں بھارتیہ جنتا پارٹی کا بھی ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. ماتا بلی کی کون کون خانقاہوں سے لوگ آ رہے ہیں؟ نہیں، میری جنرل دعوت ہے، میں نے خصوصی دعوت کسی کو نہیں دی ہے. لیکن ہماری اس دعائیہ پروگرام کی سرپرستی کرنے کے لیے درگاہ محبوب الہی دہلی سے وہاں کے سجادہ نشین آ رہے ہیں، اور باقی دوسرے لوگ کون کون پہنچ رہے ہیں مجھے ابھی اس کی اطلاع نہیں ہے. آپ نے اجازت مانگی تھی اسلامی انٹر وہاں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ جائیں گے، ہے نا؟ اور جب یہاں جو آپ کو پرمیشن ملی وہ 9 میلہ مسجد تو وہ سیمت دائرہ رہ گیا. تو ایسا نہیں لگتا کہ آپ کی آیوجن کو دعوا دیا گیا ہے، صرف رسم ادائیگی کے لیے آپ کو جو ہے چھوٹا سا استھل دے دیا گیا؟ وہاں آپ سمجھ سکتے ہو کتنی بھیڑ ہوگی، کتنے لوگ پہنچیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. جن لوگوں کو آنا ہے وہ آئیں گے. باقی بہت زیادہ بھیڑ اس لیے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ تمام مسجدوں میں اس روز دعا ہوتی ہی ہے. تو ضلع پرشاسن اور ضلع پولیس کو اگر کہیں دقت ہے تو ہم نے اس میں تھوڑا سا امینڈمنٹ کیا ہے، اور اس میں کوئی ایسی خاص دقت نہیں ہے. دعا کرنی ہے، اور مسجد سے جو دعا ہوتی ہے وہ زیادہ اثر کرتی ہے.
لیکن اجتماعی دعا آمین کہنے والے کون لوگ ہیں, کس قسم کے لوگ ہیں, وہ کتنے پاک ہیں اور کتنے دل کے صاف ہیں, اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ہماری آواز اگرچہ 9 محلہ مسجد سے اٹھے گی لیکن وہ آواز دور تک پہنچنے والی ہے, اور آمین کہنے والے ہمارے دور تک کھڑے ہوں گے. اب جو زیادہ بھیڑ ہوگی تو وہاں تک ہمیں اتنا ضرور دقت ہوگی کہ ساؤنڈ کا وہاں تک کا انتظام کرنا ہوگا. تو باقی کسی قسم کی کوئی تبدیلی پروگرام میں نہیں ہے, بس وینیو کا ذرا سا چینج کیا. دوسری بات, لوکل استر پہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامیہ انٹر کالج کی فیلڈ گندگی کا انبار, کالج مینجمنٹ فیلڈ کی طرف کبھی توجہ نہیں دیتا. عرس مینجمنٹ صرف عرس کے دنوں میں فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے. بریلی کے عوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ کالج مینجمنٹ کا جواب طلب کریں کہ فیلڈ کی باؤنڈری کیوں نہیں ہو رہی ہے, فیلڈ میں اس قدر غلاظت کیوں ہے. اگر میں وہاں اپنا پروگرام کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کتنی محنت مشقت کرنی پڑے گی, کتنے مزدور لگانے پڑیں گے, کتنا وقت صرف ہوگا. وقت کی قلت ہے. ہم اس گندگی سے بچ کر ہم مسجد کے صاف ماحول میں بیٹھیں گے, وہ زیادہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. مطلب جو پورا کارکرم ہوگا پورا شانتی پورن طریقے سے ہوگا, ہمیشہ ہوتا ہے, شانتی پوروک ہمیشہ ہوتا ہے. آپ بتائیے اتنے بڑے بڑے پروگرام ہوئے, کہیں کسی قسم کی اشانتی آپ نے دیکھی؟ نہ ہماری گفتگو میں اشانتی ہوتی ہے, نہ ہمارے لوگ کسی قسم کی اشانتی کو پسند کرتے ہیں. ہم شانتی کے لوگ ہیں اور شانتی بنائے رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے شہر کے لیے, ہمارے ملک کے لیے ہماری ذمہ داری ہے. بہت بہت شکریہ.